وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب ہے، اور ہر سال اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز تراویح میں جتنا حصہ قرآن مجید کا تلاوت کیا جائے تو اس حصے میں جو اہم مضامین یا اہم واقعات آئیں ان واقعات کو بالاختصار بیان کر دیا جائے. تو آج جو حصہ قرآن مجید کا تلاوت کیا گیا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے، اکثر حصہ شامل ہے، اور تقریباً 1.5 سپارے کی آج تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، یہ وہ سورت مبارکہ ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید، قرآن حمید کی وہ سورت ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے. ایک اعزاز اسے یہ بھی حاصل ہے، قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، تلاوت کی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن مجید میں سے یہ سورت مبارکہ وہ سورت ہے جو سب سے زیادہ کثرت سے تلاوت کی جاتی ہے. اسے صاحب علم بھی پڑھتا ہے، عام نمازی بھی پڑھتا ہے، اور یہ وہ سورت مبارکہ ہے جسے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے آپ اپنی نماز پڑھیں تو ہر رکعت میں خود سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو امام کو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. البتہ اس کا ایک غلط مفہوم بعض حضرات مراد لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اس لیے خود پڑھیں تب بھی پڑھیں، امام کے پیچھے نماز ہو تب بھی آپ بھی تلاوت کریں، امام بھی کریں. یہ غلط فہمی ہے. اس لیے کہ حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کی قرات تمہاری قرات ہے. جب ہم نے کسی کو امام تسلیم کر لیا، امام بنا دیا، اب وہ جو بھی تلاوت کرتا ہے وہ اپنی جانب سے نہیں کرتا بلکہ ساری جماعت کی جانب سے وہ تلاوت شمار ہوتی ہے. اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے. ابن ابی لیلہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسے آثار اور روایات پہنچی ہیں کہ صحابہ اکرام امام کے پیچھے کسی بھی طرح تلاوت کرنے والے کو اتنا ناپسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ بعض حضرات فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے کوئی تلاوت کرے اس سے بہتر ہے اس کا منہ پتھروں سے بھر دیا جائے. ابن ابی لیلہ فرما رہے ہیں. تو یہ غلط فہمی ہے. اس حدیث پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر نہیں ہے. لیکن جب آپ تنہا نماز پڑھیں تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو جیسے ساری قرات امام کے ذمے ہیں اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ بھی امام ہی کے ذمے ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی تنہا نماز نہیں ہوگی، اور اگر امام نے نہیں پڑھی تو سورۃ الفاتحہ کے بغیر کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی. یہ وہ سورت مبارکہ ہے جسے مقدمۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے. یعنی اسے یہ اعزاز حاصل ہے جیسے ہر کتاب کا مصنف ایک مقدمہ لکھتا ہے، اس مقدمے میں پوری کتاب کا تعارف جمع کرتا ہے. آپ جب کوئی نئی کتاب لیتے ہیں تو شروع میں عرض مرتب یا مقدمے کے نام سے ایک تحریر ہوتی ہے. ہم اس تحریر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مصنف کہنا کیا چاہتا ہے. پوری تفصیل کے ساتھ اس میں ساری باتیں بیان کرتا ہے کہ یہ مضامین ہیں، یہ باتیں ہیں جو باتیں کتاب میں آنے والی ہیں. اس سورت مبارکہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے، یہ مقدمۃ القرآن ہے. مقدمۃ القرآن ہونے کے معنی یہ ہے کہ
کہ پورے قرآن کے تمام مضامین کو اللہ نے اس سورت مبارکہ میں اجمالاً جمع فرما دیا ہے۔ قرآن میں 3 بڑے مضامین آئیں گے۔ ایک توحید کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اسے سارے نظریات میں اسے اساسی نظریہ کہا جاتا ہے توحید کو۔ دوسرا، اللہ نے رسالت کا ذکر قرآن میں فرمایا جا بجا، بار بار رسالت کا ذکر ہے۔ اور تیسری چیز، تمام انسانوں کو یہ بتایا گیا ہے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد تم سب نے زندہ ہونا ہے اور اللہ نے تم سے حساب لینا ہے، اور پھر جو کامیاب لوگ ہوں گے اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور عذاب کا سامنا کریں گے۔ یہ 3 بنیادی مضامین ہیں۔ پھر باقی جتنے مضامین ہیں، احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے انہی سے آ کر جڑ جاتے ہیں، انہی باتوں سے جڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ 3 اساسی مضامین ہیں جس میں قیامت کا تصور، رسالت کا تصور اور توحید کا تصور موجود ہے۔ قرآن مجید کے یہ بنیادی مضامین ہیں۔ اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان مضامین سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں سورۃ الفاتحہ کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مدت مدید سے، طویل زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کے معانی سے نابلد ہے، نماز کے معانی سے نابلد ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ ہم دن میں کئی درجن مرتبہ پڑھتے ہیں اگر ہم نمازی ہیں۔ باقی قرآن کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اتنی کثرت سے کوئی حصہ پڑھا جائے جتنا اسے پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے غالب اکثریت ایسی ہے جو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں نہیں جانتی کہ جب ہم یہ سورت شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کون سی بات ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اسے سمجھ لیا جائے تو ایک بہت قیمتی مضمون ہے جو دوران نماز ہمیں مستحضر رہ سکتا ہے، ہمیں یاد رہ سکتا ہے۔ تو یہ مختصراً میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بھی کرتا ہوں اور اس کی کچھ تشریح بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے معنی بڑے عالی شان ہیں کہ تمام قسم کی تعریفیں، بلکہ علماء نے اس میں عموم بیان کیا ہے، صرف تعریفیں نہیں، تعریفوں کے جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں اور جتنی اقسام کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، روزی پر تعریف، صحت پر تعریف، عزت پر تعریف، نسبت پر تعریف، مقام اور مرتبے پر تعریف، کائنات کے بنانے پر، چلانے پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، سمندر اور دریاؤں پر، پہاڑوں کے قائم کرنے پر، یعنی تعریف کا کوئی بھی پہلو اور تعریف کی کوئی بھی قسم اور تعریف کے کوئی سے بھی الفاظ ہوں، وہ سب سے زیادہ کس کے لیے ثابت ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی اتنی تعریف کا حقدار ہے اور نہ کسی کے لیے اتنی تعریف کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں اللہ نے دی ہے، وہ یہ مثال دی گئی ہے کہ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، یہ جو زمین میں جتنے درخت ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر ان سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنائے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور پھر ان تمام قلموں سے، اب یہ درخت کتنے روئے زمین پر آپ شمار نہیں کر سکتے، برازیل اور چلی اس علاقے میں جو دنیا کا سب سے بڑا جنگلات کا جو ٹکڑا ہے یا حصہ ہے، 7 ممالک کی سرحدیں اس سے لگ رہی ہیں، اور اتنا گھنا ہے کہ اگر انسان اس میں داخل ہو جائے تو اسے دوسری جانب سے نکلنے کا نہیں پتا کہ وہ کہاں جا کر نکلے گا۔ کینیا کے جنگلات اتنے وسیع و عریض ہیں، اگر اس میں ایک جانب سے داخل ہو جائے تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو باہر ہی نہیں آ سکے۔ آج بھی یہ حالت ہے جبکہ انسان تیزی سے درخت کاٹ رہا ہے۔ تو کتنے درخت ہیں یہ ہم گنتی نہیں کر سکتے، اور پھر سمندروں میں کتنا پانی ہے اس کو ہم وزن کر لیں، ہم بتا سکیں کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ یا اتنے کھرب لیٹر پانی ہے، کوئی تصور میں نہیں لا سکتا۔ ابھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کی جائے،
ما نفدت کلمات اللہ، یہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایسی عظیم الشان ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کے معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور وہ کون سا اللہ جو ہر عالم کا یا تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے میرے اور آپ کے تصور میں ایک بات ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ عالم ایک ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، عالم ایک ہی ہے۔ آج کا انسان تو پھر بھی کچھ معلومات رکھتا ہے سائنس کی بنیاد پر، لیکن پہلے کا انسان تو اتنا محدود علم رکھتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ زمین ہے اور اوپر آسمان ہے، بس اس کے دائیں بائیں کیا ہے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ سائنس بھی ترقی، بہت بعد میں سائنس نے ترقی کی ہے۔ آپ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی عجیب کتاب ہے، ایک تو اس کا پڑھنے والا کبھی اکتائے گا نہیں، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ قیامت آ جائے گی لیکن اس کے عجائب و غرائب اور لطائف اور نکات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے قرآن مجید نے سب سے پہلے ایک عالم سے نکال کر کئی عالموں کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا یہ سمجھتی تھی کہ زمین چپٹی ہے، ایک تھالی کی طرح سمجھتے تھے لوگ زمین کو۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم کبھی زمین کے کناروں تک پہنچے تو ہم گر جائیں گے۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ چپٹی نہیں ہے، یہ گول ہے۔ قرآن نے یہ تصور بتایا کہ زمین بھی گول ہے، سورج بھی گول ہے، چاند بھی گول ہے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے ایک زمانے میں نے ان فلاسفہ کی کتابیں پڑھی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ زمین چپٹی بھی ہے اور زمین کے نیچے کہیں نہ کہیں پلر موجود ہے، زمین کے نیچے کہیں نہ کہیں پلر موجود ہے۔ اگر کسی دن اتفاق سے یا کسی حادثے کی وجہ سے یہ پلر ٹوٹ گئے تو پتہ نہیں ہم کہاں جا کے گریں گے، یہ جو پلیٹ ہے یہ پتہ نہیں کہاں پہنچے گی۔ یہ اس زمانے میں فلسفے اور سائنس کی یہ حالت تھی۔ سورہ یاسین اللہ نے نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے اس میں ایک عظیم الشان انکشاف فرمایا۔ یہ ہمارے لیے انکشاف تھا، دراصل ایک حقیقت تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں پلیٹ کی طرح نہیں ہیں، یہ زمین یا یہ جو سورج ہے یا یہ چاند ہے یہ کوئی تھالیاں نہیں ہیں، یہ ڈش اور پلیٹ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب بات اور عجیب انکشاف قرآن میں آیا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ ایک تو یہ گول ہے اور دوسرا چل بھی رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ ذرا ماہرین سے پوچھیں کہ انسانوں کو کون سی صدی میں جا کر پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں حرکت کر رہی ہیں۔ 1450 سال پہلے قرآن یہ بتا چکا تھا کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ اب ہم اس زمانے میں کیا سمجھتے تھے، یہ کوئی تھالی شالی ہے یا اس کے نیچے کچھ سپورٹ لگی ہوئی ہے۔ لوگوں کو کشش ثقل کا پتہ نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ساری چیزیں، سمندر، انسان، یہ وزن، یہ پہاڑ، یہ ساری کی ساری چیزیں کشش کی وجہ سے اس میں محفوظ ہیں، اپنے مقام پر جمی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا گیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ایسے نصب فرمائی ہیں ان میں سے کچھ بھی گر اور ہل نہیں سکتا۔ پہاڑوں کی مثال اللہ نے قرآن میں میخوں سے دی۔ بعد میں ماہرین نے جب اس پر ریسرچ کی، تحقیق کی، ماہرین فلکیات پیدا ہوئے، ماہرین ارضیات پیدا ہوئے، تو وہ حیران رہ گئے کہ قرآن مجید ہم سے کئی سو سال آگے سفر کر رہا ہے اور ہم قرآن سے کئی سو سال پیچھے سفر کر رہے ہیں۔ ہم جہاں تک پہنچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، یہ بات تو قرآن نے بہت مدتوں پہلے بتا دی۔ تو ایسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس زمانے میں تو ہر شخص یہ سمجھتا تھا ایک ہی عالم ہے، یہ زمین ہے اور آسمان ہے، یہ سورج ہے اور چاند ہے، بس۔ لیکن قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام عالموں کو پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو ایک ہلچل مچ گئی لوگوں میں، اور سوالات اٹھے کہ عالم تو ایک ہی ہے، یہی آسمان ہے، یہی زمین ہے۔ اصل میں انسان اس وقت اس سے باہر کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان گدھے گھوڑے پر اور بیلوں پر سفر کرتا تھا، اور یہ وہ وقت ہے کہ انسان نہ اڑنے کا سوچ سکتا تھا، نہ ایندھن کا پتہ تھا، نہ کسی چیز کا معلوم تھا، تو وہ بھلا یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ زمین سے آگے بھی جہان کچھ اور ہے۔
تو قرآن نے یہ انکشاف کیا کہ عالم ایک نہیں ہے بلکہ رب العالمین، اللہ تو سارے عالموں کو پال رہا ہے۔ یہ چیز صدیوں تک اس پر پردہ پڑا رہا، سائنس نے ترقی کی اور پھر وہ یہ جاننے پر اور سمجھنے پر اس سطح تک پہنچے کہ ہاں عالم ایک نہیں ہے، یہ کوئی ایک محدود عالم نہیں ہے، اور پھر آگے چل کر وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ زمین اور یہ عالم جو انسانوں کی نگاہ کے سامنے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے، زمین تو بہت چھوٹی سی ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ نے بے شمار سیارے بنائے، ایسے سیارے بھی بنائے جو زمین سے لاکھوں گنا بڑے بھی ہیں، اللہ نے ایسے ستارے بنائے جن کا حجم بہت زیادہ ہے، اور پھر جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ تو صرف ہماری کہکشاں کی بات ہے، اس کہکشاں سے نکل کر دوسری کہکشاؤں میں کتنے سیارے ہیں، کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہیں، کیسا ماحول ہے، کوئی مخلوق موجود ہے یا مخلوق موجود نہیں ہے۔ آج قرآن ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ عالم موجود ہیں، لیکن انسان اتنا پتہ چلا سکا ہے موجود ہیں، ابھی اپنی کہکشاں سے نکل کر کسی دوسری کہکشاں میں صدیوں تک کہا جاتا ہے کہ جانے کی بھی شاید قابل نہ ہو، یہ اس دائرے سے باہر نکلنے کے لیے اسے مدتیں چاہیے۔ تو قرآن مجید نے اس زمانے میں ایک عالم سے ہٹ کر بہت سارے عالموں کا تصور پیش کیا، جس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ زمین ہے اور آسمان ہے، بس یہ سورج اور چاند ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کتنے عالم ہیں۔ آج تو سائنس ہی بتا رہی ہے کہ ان عالموں کو گننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کہکشائیں ہیں، ان کے اندر نظام ہیں، پھر ان کی وسعتیں ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے انسانوں کو اپنی گنتی چھوڑ کر نوری سال چاہیے، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ شاید انسان صدیوں تک اس حد کو کراس نہ کر سکے، آگے نہ جا سکے۔ تو یہ کتنے عالم ہیں؟ قرآن نے جب انکشاف کیا کہ عالم ایک نہیں ہے، بہت سارے عالم ہیں، تو علماء نے لکھا ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ نے 80,000 عالم بنائے۔ آپ حیران ہوں گے، آج تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آج ہمیں کچھ پتہ چل گیا ہے کہ دائیں بائیں بھی کچھ ہے، کچھ کہکشائیں ہیں، کچھ سلسلے ہیں، آج ہم کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ اس روایت پر یقین نہیں کرتے تھے، ایک زمانہ تھا لوگ یہ کہتے تھے بھائی 80,000 عالم ہو سکتے ہیں، یہ تو پاگلوں والی بات ہے، لیکن آج کا انسان اس سائنس کی تحقیق کے بعد یہ سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے کہ واقعتاً 80,000 نہیں ہو سکتا، اس سے بھی زیادہ ہو، اتنی بڑی اور وسیع کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ اتنا عظیم الشان انکشاف فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ نے اپنی تعریف کی، اور اس تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بتلایا گیا کہ اللہ رحمان بھی ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں۔ یعنی علماء نے لکھا ہے رحمان کے معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ کائنات میں کوئی رحم کر نہیں سکتا، اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ بعض حضرات نے اس کے معنی یہ کیے ہیں اللہ اتنے مہربان ہیں کہ اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض بھی ہو جائے۔ اب یہ چیز کائنات میں کسی کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، اگر ہم کسی سے مانگتے ہیں تو کچھ دن میں وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ رب العزت اتنے مہربان ہیں، اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے رحمان کے معنی بغیر مانگے دینے والا، اور رحیم کے معنی یہ ہے اگر بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے تو اسے یہ بھی برا لگے کہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اس کے معنی یہ ہے اللہ روز جزا کا، آخرت کا، یوم حساب کا مالک ہے۔ اس میں تصور آ گیا کہ انسانوں نے مرنا ہے اور آخرت آنی ہے اور اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر آگے بڑا عجیب مضمون شروع ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بندگی کا اظہار ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے جس شخص نے پہلی 3 آیتوں کو سمجھ لیا اس کے بعد چوتھی آیت یہی بن سکتی تھی کہ یا اللہ تو اتنا عظیم الشان ہے، عبادت تو تیری ہی ہو سکتی ہے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے جیسے پہلی 3 آیتیں پڑھنے کے بعد کسی اور کی عبادت کا ہم تصور نہیں لا سکتے، ایسی پہلی 3 آیتیں پڑھنے کے بعد ہم کسی اور سے مدد مانگنے کا تصور بھی نہیں لا سکتے۔ اتنا عظیم الشان ہے، اتنا بڑا کارخانہ عالم چلا رہا ہے، تو مدد بھی ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ اور پھر آگے دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم مسلسل اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ کون سی صراط مستقیم ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ گویا کہ ہم ہر رکعت میں، ہر مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر فرمائے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جو جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کہتے ہیں، یہ اس لیے آمین کہتے ہیں، آپ قرآن کی کوئی اور سورت پڑھتے ہیں تو آمین نہیں کہتے، سورۃ البقرہ کے بعد ہم آمین نہیں کہتے، اس کے بعد آمین اس لیے کہتے ہیں کہ ہم دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں، اور اس کی جو آخری آیتیں ہیں، بلکہ بعض حضرات نے لکھا یہ ساری سورت ہی ایک عظیم الشان دعا ہے، اللہ کی تعریف سے دعا شروع ہوتی ہے اور پھر ایک بہترین مضمون پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے یا سنی جائے تو پڑھنے اور سننے والا آمین کہہ دے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے جو قرآن کی دوسری سورت ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیں یہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے یہ ترتیب، اس میں ہم جسے پہلی اور دوسری اور تیسری سورت کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح نازل بھی ہوئی، ترتیب قرآن کی کچھ اور ہے، نزول کی ترتیب کچھ اور ہے۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو پہلے نازل ہوئی وہ بعد میں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جوڑ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اس آیت کو فلاں سورت میں لگاؤ، اس آیت کو فلاں سورت میں لگاؤ، آپ جانتے تھے کہ کس کا کس سے تعلق ہے۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری سورت ہے البقرہ۔ بقرہ کے معنی گائے کے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شاید قرآن مجید کوئی انسائکلوپیڈیا ہے، یا قرآن مجید میں چیزوں کے حالات بیان ہوتے ہیں، یا قرآن میں جانوروں کے حالات ہیں، جیسے البقرہ گائے کو کہتے ہیں، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے اور کچھ جانوروں کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ اس سورت کو اللہ نے گائے کے حالات بیان کرنے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سورت مبارکہ میں ایک عظیم الشان واقعہ بیان ہوا ہے اور اس واقعے میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ اس وجہ سے آپ بھی جانتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی بڑے واقعے کو کسی ایک چیز سے منسوب کر دیتے ہیں، جیسے کسی کی شادی ہوئی، اتفاق سے اس دن اولے پڑ گئے، تو شادی میں تو بہت کچھ ہوا تھا لیکن اولے یاد رہتے ہیں کہ بھائی وہی اولے والے کی شادی ہے، یا کسی دن کوئی طوفان آ گیا یا سیلاب آ گیا تو وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ خاص چیز سامنے رہ جاتی ہے اور ہم اسی سے اس کو منسوب کر دیتے ہیں۔ تقریباً یہی بات یہاں پر ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ ایک لڑکے نے اپنے چچا کے قتل پر ایک محلے پر یا ایک آبادی پر دعویٰ کیا، دراصل اس نے خود قتل کیا تھا اپنے چچا کو، اور لاش کو اٹھا کر اس آبادی میں پھینک آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس آبادی والوں نے میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، لہذا آپ ان سے قصاص دلوائیں یا دیت دلوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بلایا، ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے اسے قتل کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون آدمی ہے۔ آپ کو شک ہوا کہ یہ سچے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی گئی ہے، آپ نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ قتل اگر اس کا قاتل جاننا چاہتے ہیں تو لوگوں سے کہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرنی پڑے گی۔ کہ بنی اسرائیل والے بڑے عجیب لوگ تھے،
قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی نبیوں کی بات جلدی قبول نہیں کرتے تھے، ان کی سرشت میں بغاوت بہت تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ گائے ذبح کرو، گائے کے ذریعے قاتل کا پتہ چلے گا، تو یہ ہنسنے لگے. کہنے لگے یہ کون سا انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے، بھلا قاتل پتہ کرنے میں گائے کا کیا واسطہ. تو کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، آپ نبی ہیں اور مذاق کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، نبی ایسا نہیں کر سکتا، اللہ نے حکم دیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی گائے لے آتے اور ذبح کر دیتے اور ان کے سامنے پیش کر دیتے کہ لائیے قاتل بتائیے، لیکن چونکہ یہودی تھے اس لیے اب بھی ان کو مذاق سوج رہا تھا. کہنے لگے ادعو لنا ربک ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں ہے کیسی. حالانکہ یہ پوچھنے والی بات تو نہیں تھی، کوئی بھی گائے کاٹ سکتے تھے. اب جب یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب بندے اس کے حکم کو پہلی مرتبہ قبول نہ کریں اور اس میں جرح کریں تو اللہ اس میں شرائط بڑھاتے جاتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اب انہوں نے پہلی مرتبہ قبول نہیں کیا، پہلے پوچھ کر بتائیں کیسی گائے. اب پہلی شرط آ گئی فارض لا بکر، ایسی گائے ہے نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، یعنی درمیانی عمر کی. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی ان کے دماغ پر یہ سوال تھا کہ مذاق ہو رہا ہے. کہنے لگے اب اللہ سے یہ پوچھ کر بتائیں ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تو جواب آیا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. اگر تم نے رنگ پوچھا ہے تو رنگ بھی سن لو، ایسا زرد اور چمکتا ہوا رنگ ہے جس کو آج کل آپ کہہ لیں کہ ایسا یلو ہے جو گولڈن شیک پر ہے، یعنی اس میں جھلک گولڈن کی آتی ہے، سنہرا لگتا ہے. اب جب انہوں نے یہ پوچھا تو سر پیٹنے لگے. کہنے لگے پیلی گائے اور وہ بھی سنہری ہو جس میں چمک سونے جیسی ہو اور آنکھوں کو بہت خوب لگے. بعض حضرات نے لکھا ان سے کہا گیا کہ رنگ زرد ہے لیکن جب سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو ایسا معلوم ہو جیسے سونا چمکتا ہے. یہ پھنس گئے اس شرط کو پوچھ کر. پھر بھی دماغ میں ایک بات آئی، پھر تیسرا سوال کیا کہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ذبح کرنا چاہتے نہیں تھے، جان چھڑانا چاہتے تھے. شاید ہم پوچھتے رہیں گے گائے کا کچھ اور ہی بن جائے گا. انہوں نے کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب پوچھ کے بتائیں اب کیا کرنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا. پھر ایک اور شرط آ گئی اور فرمایا ان سے کہیے بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، ایسی گائے لانی ہے جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، رنگ بھی سنہری ہو، ایسا زرد جو گولڈن جیسا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو نہ راہٹ میں چلی ہو. تو کنویں میں چلاتے تھے پانی نکالتے تھے، نہ اس میں استعمال ہوئی ہو اور نہ کبھی کھیتی باڑی میں اس کو استعمال کیا ہو. اب کہنے لگے بھائی اور نہیں پوچھنا، اگر اور پوچھا تو کوئی ایسی شرط آئے گی جس کی وجہ سے گائے زمین پہ تو نہیں ملے گی. پھر یہ ڈھونڈنے نکلے گائے. جب یہ ڈھونڈنے نکلے تو پورے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں کسی کے پاس یہ گائے نہیں تھی. ایک شرط پائی جاتی تھی تو دوسری نہیں پائی جاتی تھی. اگر کسی میں 2 شرطیں پائی جاتی تھی تو وہ سنہری رنگ نہیں ہوتا تھا. میں نے عرض کیا ایسا زرد جو بالکل سنہری جیسا ہو، چمکدار ہو، تو وہ نہیں ملتا تھا. بڑے پریشان ہو گئے. بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یتیم کے گھر پہنچے جس کی ماں بیوہ تھی، بچہ یتیم تھا، اور ان کے پاس دیکھا تو وہ گائے موجود تھی. پوچھا یہ کیسی ہے؟ کہا یہ بوڑھی بھی نہیں ہے جوان بھی نہیں ہے، درمیانی عمر کی. رنگ دیکھا تو چمک رہی تھی، دور سے چمک رہی تھی. اور پوچھا کبھی راہٹ میں چلی ہے یا کبھی کھیتی باڑی اس سے کی گئی؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں کی گئی. بس یہ سمجھ گئے کہ یہیں بیٹھ جاؤ، گائے ہے تو یہی ہے. اب اس سے کہا لڑکے سے کہ بھئی یہ گائے بیچو گے؟ اس نے کہا میں تو نہیں بیچتا. ادھر سے اللہ کا حکم تھا اور بڑی باتیں کر کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا تم ایک گائے کی جگہ 2 کے پیسے لے لو. اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا اسے. 10 کے لے لو، 50 کے لے لو. کہا کسی صورت میں بیچنی ہی نہیں. بالآخر انہوں نے راضی کرنے کے لیے کہا اچھا ہم یہ کرتے ہیں، اب تو اللہ نے اور نبی نے حکم دے دیا ہے اور ہماری عزت کا سوال ہے، پتہ نہیں اگر یہ کام نہیں کیا تو عذاب ہی نہ آ جائے. ایسا کرو تمہاری گائے کی کھال میں سونا بھرا جائے، جتنا سونا اس کھال میں بھرا جائے وہ سونا تمہارا ہوا، گائے ہماری ہوگی. تو اس لڑکے کی ماں نے کہا بھائی اب تو مان جا،
لگتا ہے اللہ تجھ پر اپنی رحمت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری غربت کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری ماں کہتی ہے تو اس کی کھال میں سونا بھرو۔ اب یہ وہ زمانہ ہے آج سے کئی ہزار سال پہلے، آپ اگر 500 سال پہلے چلے جائیں یا 100 سال پیچھے چلے جائیں یا 50 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایسے بڑے بوڑھے نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ میں نے 20 روپے کا بکرا خریدا تھا، اچھا میں نے 100 روپے کی گائے خریدی تھی۔ یہ قصے سنتے ہوں گے آپ، تو سوچیں کئی ہزار سال پہلے گائے کی قیمت کیا ہوگی، 1-2 سکے ہوں گے۔ تو اس لڑکے کو اس کی کھال میں سونا بھر کے انہوں نے قیمت دی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مصیبت اس وجہ سے آئی، اگر پہلی مرتبہ حکم مان لیتے تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ خیر اس گائے کو لے آئے، ذبح کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ گائے ہے، اب آپ دیکھیں اس سے کیا کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کے کندھے کا، شانے کا گوشت ہے، دستی کا گوشت بھی کہتے ہیں، وہ کاٹا اور جو مقتول تھا اس لڑکے کا چچا، اس کے جسم سے لگایا۔ بس جیسی گوشت لگایا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا۔ اب ساری قوم حیران کہ یہ کیسے زندہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو سچ بتا اس مجمع میں تیرا قاتل کون ہے؟ تو اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا، اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کیا، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے وہ لمبے لمبے آنسو بہا رہا تھا، مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا، اور دراصل وہی قاتل تھا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا اس مقتول نے کہ یہ میرا قاتل ہے، اور اس نے، حالانکہ میں نے اسے لے کر پالا تھا، اس نے اس لالچ میں مجھے قتل کر دیا کہ میرا چچا جلدی مر جائے اور اس کی ساری جائیداد اور زمین اور اس کا مال میرے حصے میں آ جائے۔ تو پھر اس طرح سے اس قاتل کا پتہ چلا اور پھر وہ قاتل قصاصاً قتل کیا گیا۔ ایک سوال اس موقع پر پیدا ہوتا ہے کہ اتنی لمبی بحث کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ان کو کہا گائے کاٹو، وہ گائے کاٹنے میں تیار نہیں تھے، پھر پیلی ہے، پھر ایسی ہے، پھر ویسی ہے، پھر اتنی پیسے بھرے گئے۔ اللہ اگر چاہتے تو نبی ہاتھ لگاتے، تو گائے سے زیادہ تو نبی کا ہاتھ اہم تھا نا۔ اللہ چاہتے تو نبی سے کہتے آپ ہاتھ لگائیں یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اتنی لمبی چوڑی اس کا کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس غریب جو اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، یتیم بچہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اللہ رب العزت اسے نوازنا چاہتے تھے، اس خدمت کے بدلے اللہ راستہ بنانا چاہتے تھے۔ دیکھیے اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ اللہ اس کے گھر پہ سونا گرا دیتا، نہیں، اللہ ایسا نہیں کرتے، اللہ راستوں سے عطا فرماتے ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو یہ شخص قتل ہوا، مقدمہ نبی کے پاس آیا، گائے کا اللہ نے حکم دیا، گائے اسی شخص کے پاس تھی، اسی لڑکے کے پاس تھی، اللہ نے اس سے نوازنا تھا اور اللہ نے اس کے لیے یہ رستہ بنایا، اس کے لیے اللہ نے سبب پیدا فرمایا۔ اس طریقے سے اس قاتل کا پتہ چل گیا۔ اسی سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ اور بھی آیا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے کئی باتیں نکلتی ہیں۔ وہ واقعہ یہ آیا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ یہودی آج بھی ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ساری روئے زمین پر، یہ ذرا غور سے سنیے گا، نازک مسئلہ ہے، ساری روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اقتدار حاصل کیا، جنات پر کنٹرول حاصل کیا، ہواؤں پر کنٹرول حاصل کیا، یہ سب اللہ کی عطا نہیں تھی، یہ جادو تھا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو بھی کرتے تھے، اس جادو میں جنات سے بھی مدد لیتے تھے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طریقے سے یہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہ ایک یہودیوں کا من گھڑت خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی حضرت سلیمان کی پیروی تو کرتے ہیں لیکن جادو کو بھی مذہبی درجہ دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں یہودی واحد قوم ہے جن کے ہاں جادو سیکھنا فضیلت کی بات ہے۔ آج بھی ساری دنیا میں اگر جادو کا سب سے بڑا مرکز ہے تو اسرائیل ہے، وہاں باقاعدہ اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، جادو سیکھنا کوئی عیب کی بات نہیں، یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے، آپ اس کو سیکھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں،
کسی کو نقصان پہنچائیں یا اپنی حفاظت کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور غلط فہمی کہاں سے لگی کہ حضرت سلیمان بھی تو جادو کرتے تھے۔ اللہ نے اس صورت میں اس کا انکار فرمایا ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان تو اللہ کے نبی تھے اور نبی ایسا گھٹیا کام نہیں کر سکتے، لیکن ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس سے، فرمایا یہ کام جو جادو کا تھا یہ تو جنات اور شیاطین انسانوں میں لائے۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو لوگ سیکھنے کے بڑے شوقین تھے، اور وہ جادو سیکھتے تھے، اور کیسا جادو سیکھتے تھے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ اللہ معاف فرمائے، آج بھی کالے جادو میں ایسی شاخیں موجود ہیں جن کو مسلمان اس مقصد کے لیے کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر میں آپ کو واقعات سنانے پر آؤں تو آپ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں گے۔ کتنے مسلمان ہیں، قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ ایسا جادو ہے جو دو انسانوں میں جدائی ڈال سکتا ہے۔ جب قرآن نے تصدیق کر دی تو اس کا مطلب ہے یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، اس دور میں آج سے کئی ہزار سال پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ یہ کام کرتے تھے، میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، لوگوں کو لڑاتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے، اور جادو کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا کس نے کیا ہے۔ دوسری بات، یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان نے بھی جادو سیکھا اور جادو سے اقتدار حاصل کیا، اور دو فرشتے آسمان سے آئے تھے، ہاروت اور ماروت۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ یہ بابل شہر عراق کا بہت پرانا شہر ہے، بلکہ بعض حضرات نے لکھا ہے دنیا کی سب سے قدیم تہذیب بابل کی تہذیب ہے۔ یہ اتنا پرانا شہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ اس میں ایک واقعہ پیش آیا، لوگ جادو سیکھتے تھے تو اللہ رب العزت نے دو فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا۔ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس بات کی۔ یہ دونوں آئے، اب یہودی کہتے ہیں یہ آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو خوب جادو سکھایا، حالانکہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے فرشتہ جادو کیوں سکھائے گا۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک زہرہ نام کی عورت آئی، بہت حسین و جمیل عورت تھی، تو یہ اس عورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے اور پھر اس سے بدکاری کا ارتکاب کیا۔ اب یہ چیز ایسی ہے جس کا جو شیپ ہے اور حلیہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کہانی ہے کوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں میں اللہ نے جنسی تقاضا نہیں رکھا، یہ انسانوں میں اور جنات میں یا دیگر چرند پرند اور جانوروں میں رکھا گیا ہے۔ ملائکہ وہ مخلوق ہیں جس میں نہ خواہش ہے نہ جنسی تقاضا ہے، اللہ نے یہ نظام ان میں رکھا ہی نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی زہرہ آئی جادو سیکھنے کے لیے اور پھر وہ زہرہ کے حسن پر فریفتہ ہو گئے، تو اس نے عورت نے یہ کہا کہ اچھا اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ یہ فرشتے تھے، کہنے لگے شرک کیسے کر سکتے ہیں، تو بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسری بات کہی کہ یہ نوجوان بچہ ہے، اسے قتل کر دو۔ کبھی قتل بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بڑی سنگین بات ہے۔ تیسری بات کہی شراب پی لو، تو وہ کہنے لگے ہاں یہ شراب پینے والا معاملہ آسان ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہی کہ میرے ساتھ بدکاری کر لو، ان کا یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شراب کو ہلکا سمجھ کے پیا، جیسی شراب پی تو اللہ کے خلاف بھی انہوں نے نازیبہ کلمات کہے ان فرشتوں نے، اور اس لڑکے کو بھی قتل کیا اور اس سے بدکاری بھی کی۔ یہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی ایک کہانی ہے جو ان کی آج تک مذہبی کتابوں میں نقل ہو رہی ہے۔ ان باتوں کو وہ بنیاد بنا کر جادو کا جواز حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت سلیمان بھی جادو کرتے تھے، فرشتوں نے بھی جادو سکھایا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو اللہ نے پکڑا اور انہیں یہ سزا دی کہ شہر بابل کے ایک کنویں میں انہیں بیڑیاں ڈال کر الٹا لٹکا دیا گیا۔ پہلے ان سے پوچھا گیا دنیا کی سزا چاہیے یا آخرت کی سزا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دنیا میں سزا دے دیں، آخرت کی سزا کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دنیا میں یہ سزا دی، اب قیامت تک وہ اس کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے اور یہ ان کی سزا ہے۔ تو زہرہ کا کیا بنا، یہ کہاں گئی؟ کہتے ہیں یہ جو زہرہ صاحبہ ہے یہ ستارہ بن کر آسمان پہ چلی گئی۔
آپ اس کہانی کا وہ دیکھیں کہ اس کو کہاں سے شروع کیا اور اس کو کہاں پہنچا. اگر وہ بدکار عورت تھی تو آسمان پر ستارہ کیسے بن کے چلی گئی؟ یہ یہودی وہ انداز ہے. بہت ساری روایات ہیں لیکن وقت کم ہے. جب بھی یہ کسی چیز کو نقل کرتے ہیں تو اس انداز سے بات کو بناتے ہیں جس کو سنتے ہی انسان سمجھ جاتا ہے یہ کوئی کہانی کا پلاٹ ہے. یہ اس پر کہانی لکھی گئی ہے. تو کہا جی وہ زہرہ تھی، وہ بیچاری مظلوم تھی، وہ تو چلی گئی آسمان پر. اچھا، کہتے ہیں کبھی کبھی یہ جو زہرہ ستارہ نظر آتا ہے یہ وہی زہرہ ہے. یہ عجیب و غریب کہانی ہے. یہ سب لغو باتیں. اللہ نے اس صورت میں ایک تو جادو کی مذمت بیان فرمائی کہ حضرت سلیمان کے بارے میں نعوذ باللہ سوچنا بھی غلط ہے کہ نبی جادو کر سکتا ہے. اور جادو بھی کون سا؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوائے، بھائی بھائی کو لڑائے. نبی ایسا نہیں کر سکتا. یہ یہودیوں کی بدترین تحریف ہے. یہ بڑی بدترین تصور و نظریہ ہے. اور دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ ہاروت اور ماروت کون تھے. اگر قرآن اس حقیقت کو نہ کھولتا تو ہمیں تو قیامت تک کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ دو کون تھے. یہ فرشتے تھے، جن تھے، انسان تھے. اس زہرہ کا قصہ کیا تھا؟ لیکن قرآن میں اللہ نے احسان فرمایا، اس تاریخ کے باب کو اللہ نے کھول کر واضح کر دیا اور بتایا یہ دو فرشتے تھے. جس زمانے میں وہ قوم جادو سیکھتی تھی یہ وہاں پر آئے اور بیٹھ گئے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اور اگر تم جادو سیکھو گے تو کفر کرو گے، لہذا جادو نہ سیکھو، اور اگر تم کفر کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں جادو کا راستہ بتا دیتے ہیں. یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جادو سیکھنا کفر ہے. تو قرآن مجید نے یہ حقیقت واضح کر دی، نہ فرشتے جادوگر تھے، نہ وہ زہرہ والا قصہ ٹھیک ہے، نہ وہ بابل کے کنویں میں آج تک قید ہے، اور نہ ہی وہ زہرہ آسمان پر ستارہ زہرہ بنی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو سے اقتدار حاصل نہیں کیا تھا، اللہ کے فضل سے حاصل کیا تھا. اللہ نے اپنی طاقت سے انہیں اقتدار عطا فرمایا تھا. جنات جو ان کے قابو میں آئے، یہ ہوائیں انہوں نے مسخر کی، یہ سب اللہ کا انعام تھا. اس کا جادو سے کوئی تعلق اور دخل نہیں ہے. اس کی ایک مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر انسان جادو سے یہ سب کچھ حاصل کرنے لگے تو پھر تو آج کل بھی لوگ جو ہیں کم از کم کسی صوبے کے گورنر ہی بن جائیں یا وزیر اعلیٰ بن جائیں یا اور عہدے حاصل کر لیں. یہ ساری چیزیں مقدرات سے تعلق رکھتی ہیں. اگر جادو کو اتنا طاقتور مان لیا جائے تو پھر انسان حقیقت سے، دین سے، شریعت سے اور انصاف کے راستے سے ویسے ہی ہٹ جائے گا. اپنی پوری توانائیاں وہ اسی کو سیکھنے پر لگائے گا. تو اللہ نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، نہ ان فرشتوں کی طرف وہ واقعہ منسوب کرنا صحیح ہے. بعض ہماری اسلامی کتابوں میں بھی لوگوں نے حضرت عائشہ سے منسوب ایک روایت نقل کر دی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی عراق سے، بابل سے، اور اس نے آ کر یہ کہا کہ جی میں بابل میں تھی، شہر عراق میں گئی تو وہاں میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا. مجھے کسی نے کہا فلاں کنویں پر چلی جاؤ. میں اس کنویں پر گئی تو انہوں نے کہا دوسرے کنویں میں جاؤ. تو میں نے اس کنویں میں دیکھا کہ وہاں واقعتاً دو آدمی بندھے ہوئے تھے، بیڑیاں ڈلی ہوئی تھیں، الٹے لٹکے ہوئے تھے، اور میں پہچان گئی کہ وہ فرشتے ہیں. یاد رکھیں یہ کہانیاں ہیں. پھر آگے واقعہ لمبا ہے. اس عورت نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کہا جی کنویں میں پیشاب کر دیں. اس نے پیشاب 2 دفعہ نہیں کیا، تیسری دفعہ کر دیا. پھر اس نے دیکھا کہ میرے دل سے کوئی سوار نکلا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تیرا ایمان چلا گیا جادو سیکھنے کی وجہ سے. یہ صحیح روایات نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے جس چیز کو واضح فرما دیا، نہ حضرت سلیمان جادوگر تھے، نہ فرشتوں نے ایسا کوئی غلط کام کیا ہے. اس وضاحت کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کسی پر جادو کرنا یہ حرام ہے. اسے علم اور فن نہیں سمجھنا چاہیے. یہ شیطنت ہے، یہ خرابی ہے. بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں، میں اس کا ضمناً جواب دے دوں مختصراً. کہتے ہیں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی پر جادو کر دے، کالا جادو کر دے یا کوئی غلط عمل کر دے تو اس کا توڑ کرنے کے لیے جادو سیکھنا پڑتا ہے. کہتے ہیں اس کے بغیر جادو سے جادو کٹتا ہے، اور اگر جادو کو کاٹ کرنا ہو تو آپ کو اس کے لیے جادو ہی سیکھنا پڑے گا. یہ بھی غلط بات ہے. اس کی دلیل یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے واضح طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس،
جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن میں اللہ کی پناہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ جس یہودیہ عورت نے جادو کیا اس نے کنگھی کے دتانوں پر عمل کیا اور پھر گرہیں پڑھ پڑھ کر اس میں عمل باندھا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ اثر ہوا کہ آپ کبھی کبھی بھول جاتے تھے، صاحب ہو جاتا تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، دین کے کسی مسئلے میں آپ سے کبھی بھول نہیں ہوئی، بس یہ بھول ہو جاتی تھی کہ میں نے کھانا کھا لیا تھا یا نہیں۔ تو یہ چند دن آپ کو یہ شکایت رہی، پھر اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی۔ آپ نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ سرہانے ہیں، ایک پائنتی کی طرف ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے اور اس جادو کو فلانے کنویں میں مدینے کے فلاں علاقے میں دفنایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک جادو کرنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے عمل کو کھلا نہیں چھوڑتے، کسی گندگی میں، کسی کنویں میں، کسی قبر میں یا کسی ویرانے میں جا کر اسے دباتے ہیں، اور جب تک وہ دبا رہتا ہے وہ جس شخص پر جادو کیا ہے بیچارہ وہ پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اگر کسی نے ناسمجھی میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی چیز دبائی ہو تو اس پر واجب ہے مرنے سے پہلے اسے نکال دے، توبہ کر لے، ورنہ بے ایمان مرے گا۔ یہ تو اس فرشتے نے کہا کہ فلانی یہودیہ نے جادو کیا ہے اور وہ فلانے کنویں میں دفن ہے۔ اللہ کے نبی اٹھے، پھر اس نے علاج بھی بتایا کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں انہیں چاہیے اس کو پڑھیں۔ تو ان صورتوں سے علاج بھی مل گیا۔ آپ نے صحابی کو بھیجا، اس کنویں کی تہ میں ایک پتھر تھا، خشک کنواں تھا، اس کی تہ میں پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے وہ عمل دبا ہوا تھا، وہ نکالا گیا اور پھر وہ گرہیں کھولی گئیں۔ تو جو گرہیں کھلتی گئیں اللہ کے نبی ہلکے ہوتے گئے، آپ سے بوجھ ہٹ گیا۔ ایک تو بات پتہ چلی کہ جادو کا اثر ہے، دوسری بات یہ صاف ہو گئی کہ جادو کو کاٹنے کے لیے جادو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، اور جس چیز سے نبی کو فائدہ پہنچا ہے اسی سے انشاءاللہ قیامت تک امت کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے بعض حضرات نے لکھا ہے اگر کسی کو ہلکا پھلکا اثر ہو، میں ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دوں، وہ یہ سمجھتا ہو کہ مجھے نظر لگ جاتی ہے یا میرے حالات پہ کچھ اثر ہے، شک ہو، تو ہمارے بعض اکابرین نے لکھا ہے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتا، ویسے تو حضرت شیخ الحدیث کی منزل جو بڑی مشہور ہے، اگر اسے پڑھا جائے تو ہر قسم کے اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی منزل نہیں پڑھ سکتا تو نماز مغرب کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں روزانہ یہ معمول بنا لے، پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس پڑھ لیا کرے، یہ سب سے چھوٹا عمل ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ مجھے نظر ہے یا جادو ہے اور درمیانہ عمل کرنا چاہتا ہو تو صبح 21 مرتبہ، شام 21 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دم کر لے اور پانی پی لے۔ اور اگر یقینی طور پر پتا ہو اور شدید جادو ہو جو کسی بھی طرح سے جان نہ چھوٹتی ہو تو پھر اسے یہ کرنا چاہیے، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ 72 مرتبہ سورۃ الفلق اور 72 مرتبہ سورۃ الناس صبح بھی پڑھے، شام بھی پڑھے، اس کا پانی بھی استعمال کرے، اپنے اوپر دم بھی کرے اور اس پانی سے غسل کرے، لیکن پانی نالی میں نہ جائے، کسی کچی جگہ پر غسل کر لے یا پانی کسی ٹب میں بیٹھ کر نہا لے، نالی میں جائے گا تو یہ قرآن کا پڑھا ہوا پانی ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس پانی کو بعد میں پودوں میں یا دیواروں پر یا کسی ایسے مقام پر ڈال دے جہاں نجاست نہ ہو۔ تو یہ تیز ترین یا خطرناک ترین اگر عمل ہے تو اس کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی یہ مقدار نہایت مؤثر ہے اور اس کے ذریعے سے ہر قسم کے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نظریہ غلط ہے کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو ہی سیکھا جائے اور پھر اس کے ذریعے سے علاج کیا جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔